humanity. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. محترم ناظرین، پروگرام ایمان اور زندگی میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بھی نشست کا موضوع ہے ایمان کی شاخیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ محترم ناظرین، ایمان کی کئی شاخوں کا تذکرہ ہوا۔ آج میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103۔ ایمان کی ایک شاخ یہ ہے کہ پانچوں نمازوں کو تمام ارکان اور شروط کے ساتھ وقت پر ادا کرنا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ آدمی اگر پانچوں نمازوں کا خیال رکھتا ہے، تمام ارکان اور شروط کے ساتھ ادا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرتا ہے، جماعت کا اہتمام کرتا ہے، زیادہ ثواب کماتا ہے۔ کچھ لوگ تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ایمان کی شاخ نہیں ہے ان کے اندر۔ کچھ لوگ جمعہ کی پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ عید بقرعید کی پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ پانچوں وقتوں میں سے کچھ وقت کی نماز پڑھتے ہیں، فجر میں اکثر غائب۔ جی نہیں، ایمان کو پکا کیجئے، ایمان کی اس شاخ کو مضبوط کیجئے، سستی ہٹا دیجئے، چھوڑ دیجئے، چستی پیدا کیجئے، کیونکہ نماز کے ذریعے بہت ساری چیز حاصل ہوتی ہے، سکون حاصل ہوتا ہے، شانتی ملتی ہے۔ اللہ کو یاد کیجئے، واقم الصلاۃ لذکری، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 14۔ مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو، اللہ کہتا ہے۔ اللہ کی یاد نماز میں ہے۔ ملتا ہے کیا نماز میں؟ سجدے میں جا کے دیکھ، ہوگا خدا کے سامنے سر کو جھکا کے دیکھ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 43۔ واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو نماز سے سستی کو ختم کر دیجیے، چستی پیدا کیجیے، جڑ جائیے۔ ایمان کی ایک بڑی شاخ ہے یہ۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238۔ نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ عصر کی نماز، اور اللہ ہی کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ ایمان والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نماز سے سستی کر رہے ہیں؟ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 31۔ نماز پڑھو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ جو نماز پڑھتا ہے، ایمان جو ایک درخت ہے، اس کے اندر وہ جھاڑ لگا رہا ہے، پیڑ کے اندر پھول ہیں، پتے ہیں، ٹہنیاں ہیں، مضبوط ہے، ایک درخت کی طرح ایمان، اس کی شاخیں یہ تمام چیزیں۔ ایمان کی ایک شاخ ہے رمضان کے روزے رکھنا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلے والے لوگوں پر روزے فرض تھے، شاید کہ تم ڈر جاؤ۔ سال میں ایک ہی مرتبہ تو ہے، نفلی روزے جتنا رکھنا ہو رکھیے، لیکن فرض روزے کا اہتمام کرنا یہ دلیل ہے کہ ایمان کی یہ شاخ مضبوط ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا، لوگوں کی ہدایت کے لیے، واضح ہدایت ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جب یہ مہینہ مل جائے تو لوگوں کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ ایمان کی ایک شاخ ہے آدمی زکوٰۃ دے، سالانہ 2.5% نکالے۔ دنیا کے تمام مالدار زکوٰۃ نکال دیں، انشاءاللہ دنیا سے غریبی ختم ہو جائے گی۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ آپ غور کر لیجئے، قرآن کریم میں جہاں جہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں وہاں اکثر آیا زکوٰۃ ادا کرو، یعنی دونوں الگ الگ نہیں ہیں، اسلام کے بنیادی ارکانوں میں سے ایک اہم رکن ہے، ایمان کی شاخ ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 103۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ آپ ان کا مال لیجئے،
صدقے کے طور پر جو ان کو پاک کرنے والا ہے، ان کا تزکیہ کرنے والا ہے، اور ان کے لیے دعا بھی کیجیے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے دل کی صفائی ہوتی ہے، مال کی صفائی ہوتی ہے، اللہ اس میں زیادتی کرتا ہے۔ تو جب زکوٰۃ وصول کر لیا جائے تو دعائیں بھی دی جائے، اللہ آپ کے مال میں برکت دے، اللہ اضافہ کرے، اللہ آپ کی صحت کو اچھا رکھے۔ یوں ہی نہیں لے کے چلے آئے، کچھ کہا بھی نہیں۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، مال کا تزکیہ زکوٰۃ میں ہے، اللہ کے راستے میں دینے میں۔ ظاہری طور پر لگتا ہے ہمارا مال کم ہو رہا ہے، لیکن نہیں، دنیا کے اندر تمام لوگ اگر نکالنے لگیں تو غریبی کو آسانی کے ساتھ ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایمان کی ایک شاخ یہ ہے، آدمی کے اندر اگر طاقت ہے، استطاعت ہے، تو حج کے لیے جائے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 97، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اگر حج بیت اللہ کی طاقت ہے تو آدمی جائے، حج کے لیے جائے، ٹال مٹول نہ کریں، آئندہ سال جاؤں گا، آئندہ سال جاؤں گا، اور آئندہ کرتے کرتے قبر میں چلے جاتے ہیں۔ انکار نہ کرے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 196، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ پھر اسی طرح ایمان کی ایک شاخ ہے اعتکاف کرنا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187۔ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جاؤ تو اپنی عورتوں سے مباشرت مت کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اعتکاف مسجد میں کرنا ہے، جامع مسجد میں ہونا چاہیے، یا جہاں انتظام ہو وہاں جا کے اعتکاف کریں۔ تنہائی میں ہو جانا، مسجد میں ایک کونے میں اللہ کے لیے کٹ جانا، دنیا داری سے دور رہنا، مجبوری میں باہر نکل سکتے، جیسے مسجد کے اندر پیشاب پخانے کا انتظام نہیں ہے تو باہر نکل سکتا ہے، اس حالت میں وہ اپنی بیوی سے جمع نہیں کر سکتا، ملاقات کرنے کے لیے بیوی آ سکتی ہے، وہ بھی اس کو چھوڑنے کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ اعتکاف مسجد کے اندر ہے۔ جو آدمی اعتکاف کرتا ہے، جن لوگوں کے اندر اعتکاف کا جذبہ ہے، جو آگے بڑھے ہوئے ہیں، ایمان کی ایک شاخ کو وہ لوگ تازہ کر رہے ہیں۔ ایک آیت پر غور کر لیجئے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 125، وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ہم نے ابراہیم سے، اسماعیل سے عہد لیا ہے کہ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھیں گے۔ پتہ یہ چلا اعتکاف ایمان کی ایک شاخ ہے۔ جو آدمی ہر سال کر رہا ہے، اس کا اہتمام کر رہا ہے، تو اپنے ایمان کے اندر اس ٹہنی کو اور مضبوط کر رہا ہے، اس شاخ کو اور لمبی کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کرتے تھے۔ جس سال آپ دنیا سے رخصت ہوئے آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ صحابہ کرام کے اندر بھی بڑا جذبہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ تو مسجد کے اندر اعتکاف کرنا ہے، اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ لینا ہے، اللہ کے لیے لگے رہنا ہے۔ اعتکاف میں قرآن کی تلاوت کیجئے، دعائیں مانگیے، توبہ استغفار کیجئے، نفلی نمازوں کا اہتمام کیجئے، روزے رکھیں، تراویح کا اہتمام کریں، لوگوں سے بات چیت نہ کریں زیادہ، ہاں مجبوری میں کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری باتیں بھی کر رہے ہیں، فون پر بھی بات چیت چالو ہے، تو ذرا بچیے۔ کٹنے کا مقصد کیا ہے؟ نیکیاں جمع کرنا ہے۔ نیکیاں جمع کر لیجئے، بات کرنے کے لیے اور وقت ہے ہمارے پاس، ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مل سکتے ہیں، لیکن یہ موقع جو ہاتھ لگا ہوا ہے اس کو غنیمت جانیے، موقع سے فائدہ اٹھائیے، دوبارہ ایسا موقع ملے کہ نہ ملے۔ بہت سارے بھائی ایک رمضان میں ہوتے ہیں اور کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو دوسرے رمضان میں ساتھ میں نہیں ہوتے۔ تو جس کے اندر اعتکاف کا جذبہ ہے، اعتکاف کرتا ہے، حقیقی معنوں میں وہ ایمان کی ایک شاخ کو اور بڑھا رہا ہے، اس کے اندر پانی دے رہا ہے، کھاد دے رہا ہے، اس ٹہنی کی حفاظت کر رہا ہے، اس کے اندر لگا ہوا ہے۔ اس طرح کرنے سے ایمان کی ایک شاخ اور مضبوط ہو رہی ہے، ایک ٹہنی اس کی اور مضبوط ہو رہی ہے، اور وہ ایمان میں پکا ہو رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اللہ والا ہو رہا ہے، ایک اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو رہا ہے۔ تو جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا، متقی پرہیزگار ہوگا، اتنے زیادہ وہ اللہ سے قریب آئے گا، لوگوں کے لیے فائدے مند ہوگا،
سماج کے لیے اچھا ہوگا، سماج سے وہ برائیاں ختم کرنے والا ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اس سلسلے کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے، ابھی تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں، پھر لوٹیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی آیات کو رسول کی ہر بات کو مومن ہی سمجھتا ہے، زکوٰۃ کے احکامات کو۔ اسلام نے اس کو کس قدر اہمیت دی ہے، کون کون سی خیر خواہی ہے ڈاکٹر محمد حماد لکھوی۔ جو اسلام زکوٰۃ کے ذریعے کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے تاکہ ایک مسلمان کا سارا مال اللہ تعالیٰ کے ہاں پاک تصور ہو۔ مال کی پاکی اور حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے، ایمان کی پختگی کے لیے۔ زکوٰۃ سے اچھے خصائل پیدا ہوتے ہیں، سخاوت ہے، انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے مومنانہ زندگی کے لیے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے جو عائد کی ہے، حافظ صلاح الدین یوسف۔ تو وہ ٹیکس نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ جانیے اس اہم عبادت کا مقصد جس سے سنور جائیں گے مسلمانوں کے حالات۔ احکام زکوٰۃ، آج رات 7:30 بجے اور دوبارہ رات 2:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Dialogue, discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. کل رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ گمراہیوں سے ملتی ہے اس شخص کو نجات، شب روز جو گزارتا ہے عالموں کے ساتھ۔ قرآن مجید ہماری زندگی کی، ہماری ایمان کی روح ہے۔ بے راہ روی سے چھٹکارا، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ اخلاق ہو، چاہے معاملات ہوں۔ شائستگی اور سلیقے والی بے شمار باتیں۔ بندے مومن کا قلب ہر طرح کی آلائش سے پاک ہو۔ یہی کام مومن کو قیامت تک کرنا ہے۔ بہترین معلومات کا حصول، علماء کے ساتھ سیکھیے زندگی گزارنے کے اصول۔ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو قرآن سے قریب رکھنا اور سنت سے نزدیک رکھنا۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر الہی سے اپنی زبان تر رکھا کرتے تھے۔ ہر اچھی چیز معرفت الہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر زندگی ہوگی با مقصد تو لمحہ لمحہ ہوگا خوشنما۔ محفل علماء، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے ایمان کی شاخوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ ایمان کی ایک شاخ ہے جہاد کی تیاری، ایمان کی ایک شاخ ہے دل میں جذبہ رکھنا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78۔ اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کوشش کرنا، لگے رہنا، اللہ کے راستے میں آگے بڑھنا، کمزوروں کی مدد کرنا، ظالموں کا ہاتھ پکڑنا، مظلوموں کی مدد کرنا، یہی ہے اصلی چیز۔ ماں باپ کی خدمت بھی ایک بڑا جہاد ہے، کسی جہاد سے کم نہیں ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنا، قرآن و حدیث پر چلنا، صحیح بات پر چلنا، یہ بھی بڑا جہاد ہے۔ حق بات کہنا ظالم بادشاہ کے سامنے، یہ بھی بڑا جہاد ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29۔ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 125۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ہم نے ابراہیم سے، اسماعیل سے عہد لیا ہے کہ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھیں گے۔ پتہ یہ چلا اعتکاف ایمان کی ایک شاخ ہے۔
جو آدمی ہر سال کر رہا ہے، اس کا اہتمام کر رہا ہے، تو اپنے ایمان کے اندر اس ٹہنی کو اور مضبوط کر رہا ہے، اور شاخ کو اور لمبی کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کرتے تھے۔ جس سال آپ دنیا سے رخصت ہوئے آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ صحابہ کرام کے اندر بھی بڑا جذبہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اعتکاف کیا، تو مسجد کے اندر اعتکاف کرنا ہے، اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ لینا ہے، اللہ کے لیے لگے رہنا ہے۔ اعتکاف میں قرآن کی تلاوت کیجئے، دعائیں مانگیے، توبہ استغفار کیجئے، نفلی نمازوں کا اہتمام کیجئے، روزے رکھیں، تراویح کا اہتمام کریں، لوگوں سے بات چیت نہ کریں زیادہ، ہاں مجبوری میں کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری باتیں بھی کر رہے ہیں، فون پر بھی بات چیت چالو ہے، تو ذرا بچیے۔ کٹنے کا مقصد کیا ہے؟ نیکیاں جمع کرنا ہے۔ نیکیاں جمع کر لیجئے، بات کرنے کے لیے اور وقت ہے ہمارے پاس، ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مل سکتے ہیں، لیکن یہ موقع جو ہاتھ لگا ہوا ہے اس کو غنیمت جانیے، موقع سے فائدہ اٹھائیے، دوبارہ ایسا موقع ملے کہ نہ ملے۔ بہت سارے بھائی ایک رمضان میں ہوتے ہیں اور کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو دوسرے رمضان میں ساتھ میں نہیں ہوتے۔ تو جس کے اندر اعتکاف کا جذبہ ہے، اعتکاف کرتا ہے، حقیقی معنوں میں وہ ایمان کی ایک شاخ کو اور بڑھا رہا ہے، اس کے اندر پانی دے رہا ہے، کھاد دے رہا ہے، اس ٹہنی کی حفاظت کر رہا ہے، اس کے اندر لگا ہوا ہے۔ اس طرح کرنے سے ایمان کی ایک شاخ اور مضبوط ہو رہی ہے۔ سورہ حق سورہ نمبر 69 آیت نمبر 29، حالانکہ انی سلطانیہ، جو لوگ کوشش نہیں کرتے ہیں، دنیا میں مگن ہیں، سرداری میں مگن ہیں، بادشاہت میں مگن ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، جب کل قیامت کا دن ہوگا، نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا، تو افسوس کرتے ہوئے یہ بھی کہیں گے حلق انی سلطانیہ، سلطنت نے ہم کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، بادشاہت کام نہ آئی۔ جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کتاب الجہاد کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 2504، مشرکوں سے جہاد کرو، مال کے ذریعے، زبان کے ذریعے، جانوں کے ذریعے، کوئی طریقے کا جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے لیے کوشش کرنا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 75، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ کیا ہو گیا تم لوگوں کو، تم اللہ کے راستے میں کیوں قتال نہیں کرتے ہو؟ ان کمزوروں کی مدد کے لیے، عورتوں کی مدد کے لیے، بچوں کی مدد کے لیے، جو لوگ یہ دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب ظالم بستی سے نکال، یہ گاؤں والے ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو ظالموں کا تو ہاتھ پکڑنا ہی ہے، مظلوموں کی مدد کرنی ہی ہے، سب دھرم کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج۔ تو جہاد یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، جہاد کی تیاری بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، جتنی طاقت ہے تیاری کرو۔ ایسا نہیں ہمیں صرف تیاری پر ہی بھروسہ کرنا ہے، اگر حق و باطل کی لڑائی ہو جائے تو ہمیں اپنے ساز و سامان پر ہی صرف بھروسہ نہیں کرنا ہے، بلکہ بھروسہ اللہ کی ذات پر، تیاری کرنا ہے جہاں تک ہو سکے۔ مدد دینے والا اللہ ہے، مدد کرنے والا اللہ ہے، فتح عطا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جتاتا ہے۔ تو ہم یہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، لیکن تیاری کرنی ہے۔ تو تیاری کرنا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ پھر اسی طرح ایمان کی ایک شاخ یہ ہے کہ جب جنگ کا میدان ہو تو دشمن کے سامنے ڈٹے رہنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایمان والے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ کے راستے کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، ظالموں کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں، مظلوموں کی مدد کر رہے ہیں، تو اللہ مدد کرے گا۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 45 آیت نمبر 46، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، جب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو، فاثبتوا، ثابت قدم رہو، اللہ کو بہت یاد کرو۔ تو اسلام کے اندر یہی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، عورت کو نہیں مارنا، بچے کو نہیں مارنا، بوڑھے کو نہیں مارنا ہے،
کھیت کھلیان کو ختم نہیں کرنا ہے، برباد نہیں کرنا ہے. جنگ کے میدان میں جب ہیں تو وہاں بھی عزت اور احترام ہے، ناحق کسی کو نہیں مارنا ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32، من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. جس نے ایک کو مارا ناحق سب کو مار دیا، جس نے ایک کو بچایا سب کو بچا لیا. تو اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے. لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256. دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو، بزدل ہو جاؤ گے. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. وَاصْبِرُوا، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ایمان کی ایک شاخ ہے جنگ کے میدان میں ثابت قدم رہنا، دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا، پیٹ پھیر کر نہ بھاگنا. یہ ایمان کی ایک شاخ. ایمان کی ایک شاخ یہ ہے کہ مال غنیمت میں سے ایک حصہ بیت المال میں جمع کرنا. سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 41، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ. تم جان لو جو تم مال غنیمت جمع کر رہے ہو، جو دشمن سے لڑائی کے بعد حاصل ہو، تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، پھر اس کے بعد جو حصے ہوں گے وہ تقسیم کرنا ہے، لوگوں میں دینا ہے، لیکن اس کا 5واں حصہ وہ بیت المال میں جمع ہو. تو یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. اس میں کوئی خیانت نہیں کر سکتا، کوئی خیانت کرے گا وہ صحیح نہیں ہے. بیت المال میں دینا ہے تاکہ غریبوں کی مدد ہو سکے، پورا سماج چل سکے، حکومت چل سکے. تو بیت المال کو مضبوط کرنا ایمان کی ایک شاخ ہے. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْرُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 161. نبی کے لیے نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی خیانت نہیں کر سکتے. مال غنیمت میں سے ذرہ برابر نہیں لے سکتے اپنی طرف سے. آپ عہدے پر ہیں تو کیا ہوا، کیا آپ لے سکتے ہیں؟ نہیں. ہر چیز کو اللہ سے جوڑ دیا گیا، اللہ کے ڈر سے. ہر جگہ پہ اللہ کا ڈر اور خوف. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جس کو اللہ نے حکومت دی ہے، ذمہ دار بنایا ہے، سردار بنایا ہے، لیڈر بنایا ہے. قوم کے مال کو، قوم کے پیسہ کو وہ اپنا مال سمجھ رہے ہیں، قوم کی ملکیت کو اپنی ملکیت سمجھ رہے ہیں، قوم کے پیسوں میں خرد برد کر رہے ہیں، اپنا بنا رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، قوم کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں. انہیں ڈرنا چاہیے. وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة. جو دھوکہ دے گا، سامان لے لے گا، چرا لے گا، کل قیامت کے دن وہ اس کو لے کر آئے گا. دیکھا آپ نے ایمان کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنا جوش ہے، اللہ کا کتنا ڈر اور خوف ہے. ایمان کی یہ شاخ مضبوط ہونی چاہیے. عہدے داروں کے لیے، ذمہ داروں کے لیے پائی پائی رتی رتی کا اللہ حساب لے لے گا، چھوڑے گا نہیں. ہم دوسروں کا مال کھا رہے ہیں، اگر ناحق ہے تو اللہ پکڑ لے گا. تو مال غنیمت میں سے 5واں حصہ بیت المال میں جمع کرنا ہے. یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. ایمان کی ایک شاخ ہے کفارہ ادا کرنا. کفارہ سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اس کے بدلے کچھ دے دیا جائے جو حکم آیا ہے، تاکہ آدمی پاک و صاف ہو جائے. اگر اس کا اہتمام کیا جائے تو ایمان کی شاخ مضبوط ہو جائے گی. کفارہ جو اسلام کے اندر ہے، اگر ہم غور کریں تو 4 شکلوں میں نظر آ رہا ہے. وہ نمبر 1، کسی نے کسی کا قتل کر دیا، جان بوجھ کے قتل کیا تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا. یا پھر وہ دیت مغلظہ ادا کرے، 100 اونٹ دے. آپس میں جب معاہدہ ہو جائے تو 100 اونٹ دے. یہ قتل عمد ہے، جان بوجھ کر قتل کیا تو یہ جرمانہ ہے، یہ کفارہ ہے. ایک شکل یہ قتل خطا کی، غلطی سے قتل ہو گیا تو اس کا کیا ہے، دیت دینی ہے 100 اونٹ. اسی کے بارے میں آیا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 92. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة. اس کا خلاصہ میں نے بیان کر دیا. ایک کفارہ ہے قتل کا، چاہے جان بوجھ کر قتل کرے یا دھوکے سے قتل کرے، ایک کفارہ ہو گیا. دوسرا کفارہ ہے قسم کھانے کا. ہم نے اگر قسم کھا لیا ہے تو اللہ کی
تو اس کے اندر بھی جرمانہ ہے، دینا ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 89، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم۔ ناظرین کرام، اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ آئندہ نشست میں بھی کفارے کے بارے میں بات ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ